امی، اس نادان لڑکی کو سمجھائیں، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے وہ، عقل کر لے، کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ مجھ سے محبت کر کے ملے گا کیا اسے؟ آپ جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، میں اسے کچھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی شادی میں میرا کوئی انٹرسٹ ہے۔ دھیرے بولو، وہ سن لے گی، سنتی ہے تو سن لے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ شرم اس کے اندر سے جیسے ختم ہی ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی ہے وہ، اپنی عمر کے تقاضے کو ہی سمجھ لے۔ کتنی ڈھٹائی سے بابا اور چچا جان کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ آکاش سے محبت کرتی ہوں۔ کیا مجھ سے پوچھا ہے اس نے کہ میری اس میں دلچسپی بھی ہے کہ نہیں؟ آکاش پلیز ریلیکس، کزن ہے وہ تمہاری، اس سے زیادہ پیاری اور سلجھی ہوئی بیوی تمہیں کہاں ملے گی؟ سلجھی ہوئی اور پیاری؟ چلے، لڑکی ہے وہ، لڑکیاں ہوتی ہیں خوبصورت، مناہل ہے خوبصورت، میں نے مان لیا، مگر اتنی چنچل بے باک لڑکی مجھے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ کم سے کم اس کے اندر اتنی شرم و حیا تو ہو کہ بڑوں کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ کتنی بے شرمی سے اس نے چچا جان کے آگے کہہ دیا کہ اسے آکاش سے محبت ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی عورت اپنی زندگی میں، مگر تمہارے بابا اور چچا تو فیصلہ لے چکے ہیں، اب کیا کرو گے؟ مرد میں ہوں، شوہر میں نے بننا ہے اس کا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں 4 دن کے لیے کراچی کیا گیا، پیچھے اس لڑکی نے طوفان کھڑا کر دیا۔ آکاش پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ میں ریلیکس نہیں ہو سکتا امی، آپ لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں، میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا، آئی ہیٹ ہر۔ مناہل، کیوں اپنی جان عذاب میں ڈال رہی ہو بچے؟ وہ نہیں کرتا تم سے پیار۔ چاچی، وہ آپ کی اولاد ہے، سمجھائیں اسے۔ دیکھو وہ مرد ہے، اس کے ساتھ ضد مت کرو، میں محبت کرتی ہوں ان سے، نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ جتنی فرما برداری میں محبت میں کروں گی نا، اس کی کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اپنے بیٹے کو بتائیں، اتنی محبت کرنے والی عورت کی ناقدری نہ کرے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کی ہے کہ یوں اقرار کر پاؤں، ورنہ کوئی بھی عورت اپنی محبت کا ٹھکرائے جانے کے بعد بھی یوں کھلے عام اقرار نہیں کرتی۔ وہ کتنی بار مجھے جھٹلا چکا ہے، کتنی بار مجھے جھٹک چکا ہے۔ اسے بس اس چیز کا روب ہے کہ وہ 10 سال بڑا ہے مجھ سے، میں 20 سال کی ہوں اور وہ 30 سال کا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ محبت تو کرتی ہوں نا میں اس سے، بیوی کی محبت چاہیے ہوتی ہے نا مرد کو، میں دوں گی اسے، میں اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی، وفادار رہوں گی اس کی، جیسے رکھے گا نا چاچی بالکل ویسے ہی رہوں گی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا دوں اسے خود سے؟ مناہل، وہ تمہارے ساتھ تلخ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتی میری بچی، تم میری پرورش ہو، میں نے پالا ہے تمہیں، میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں نہیں چاہتی کہ میرے ہی وجود کے حصے سے تمہیں تکلیف ملے۔ نہیں ملے گی خالہ جان، نہیں ملے گی۔ وہ جب آکاش کے حوالے سے ان سے بات کرتی تھی تو چاچی کہتی تھی، اور جب وہ مناہل کے حوالے سے بات کرتی تھی تو وہ خالہ بن جاتی تھی۔ بہت خوبصورت تھا ان دونوں کا رشتہ، وہ اس کی چاچی بھی تھی، خالہ بھی تھی اور ماں بھی بنی تھی۔ جاوید و نرگس جاوید کا ایک ہی بیٹا تھا، نام تھا آکاش جاوید شاہ۔ جنید شاہ کی اور مناہل شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نام تھا مناہل جنید شاہ۔ منال شاہ کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب مناہل صرف 5 سال کی تھی۔ نرگس جاوید شاہ نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ آکاش مناہل سے 10 سال بڑا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بچپن کے کچھ سال وہ اس کا بہت خیال رکھتا رہا تھا، اور وہ خیال جیسے مناہل کے دماغ میں رہ گیا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو اس سے الگ نہیں کر پائی۔ وہ تو جیسے بڑا ہوتا گیا، مختلف ہوتا گیا، غصے کا تیز، اپنی منوانے والا مرد تھا۔ شاید اسی لیے تبدیلی آ گئی اس کی طبیعت میں، مگر جس طرح اس نے مناہل کا شروع میں خیال رکھا تھا، مناہل بھول ہی نہیں پاتی تھی، اور اسی احساس کے ساتھ اسے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ اتنی محبت کہ وہ اپنے اندر حوصلہ رکھتی تھی کہ جب آکاش کی شادی کا وقت آیا تو اس نے خود جا کر اپنے چچا اور ابا کے سامنے کہہ دیا کہ وہ آکاش سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جنید شاہ کو اس چیز پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور جاوید شاہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان دونوں نے تو اس رشتے کو پکا کر دیا تھا۔ نرگس تو اس کی خالہ بھی تھی، ماں بھی تھی، وہ خوش تھی کہ وہ اسی گھر میں رہے گی، مگر جس شخص سے وہ بار بار محبت کا اعتراف کرتی تھی وہ اسے جھٹک دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، وہ اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بے باک بے شرم لڑکی تھی۔
جسے یہ پتا نہیں کہ شرم و حیا کیسے رکھی جاتی ہے، مگر وہ کیا کرتی، اپنے دل کا کیا کرتی جو اس پر مرتا تھا، جو اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں میری طرف اماں؟ تمہارے چچا اور بابا نے تمہیں نیچے بلایا ہے۔ نرگس جاوید مجرموں کی طرح بیٹے کے آگے کھڑی تھی تو آکاش نے گہرا سانس لیا۔ امی، اگر وہ مجھ سے یہی بات کرنے والے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں تو پلیز۔ وہ اپنے شو کی لیسز بند کرتا ہوا ماں سے بات کر رہا تھا۔ آکاش پلیز چلے جاؤ اور منع مت کرنا۔ چچا کا دل مت توڑنا، میری مناہل کا دل توڑو گے نا؟ مطلب میرا دل توڑو گے؟ امی، آپ یہ ایموشنل بلیک میل کس کو کر رہی ہیں؟ وہ چھوٹی ہے مجھ سے، میں اسے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں، اپنے آگے ہمیشہ ویسے ہی خیال رکھا ہے، محبت نہیں ہے مجھ سے اسے۔ جب وہ یہ کہتی ہے نا کہ مجھے اس پر بہت ہی غصہ آتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس کا برا نہیں کر سکتے آکاش، میں جانتی ہوں تمہیں وہ کتنی عزیز ہے، کیوں اس کا دل دکھاتے ہو، کیوں اس کا دل توڑتے ہو، جبکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھو، تم کتنی محبت کرتے ہو اس سے، کتنا خیال رکھا ہے تم نے۔ اب اچانک سے یہ نفرت کہاں سے آ گئی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم بھی اسے اتنا ہی چاہتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ نرگس اپنے بیٹے کے پاس آتی ہوئی اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ہاں، رکھتا رہا ہوں میں اس کا خیال، رہی ہے عزیز وہ مجھے، مگر عزیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ آپ مجھے جانتی ہیں، میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، میں ساری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق حساس نہیں رہ سکتا۔ آکاش، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی، تم جیسے بھی ہو نا اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا، مگر بس میری بچی کا دل مت توڑو۔ اب جاؤ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا تو مناہل بھی انہی دونوں کے سامنے بیٹھی تھی، سر جھکائے۔ وہ بھی آ کر کچھ فاصلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ برخوردار، ہم تم دونوں کا فیصلہ لے چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی ماہ کے آخر میں تم دونوں کی شادی کروا دوں۔ تمہاری تو شادی کی عمر ہے آکاش، تمہیں شادی کرنی چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ یہاں مجھ سے مرضی پوچھنے کے لیے تو نہیں بلایا نا؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ آکاش، یہ کیا طریقہ ہے؟ بابا جان، میں ناراض ہوں آپ سے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ چچا جان، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مگر میں تمہارا فیصلہ لے چکا ہوں، کیا تم اپنے بابا کے خلاف جاؤ گے؟ یہ بات انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی۔ انداز میں ایسی سختی تھی کہ وہ باپ کی سختی دیکھ نہیں پایا، نظریں جھکا گیا۔ بولو آکاش، میں نے آج تک زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز مانگ رہا ہوں، کیا وہ نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے جو بھی ہوگا اس کی شکایت آپ لوگ مجھ سے نہیں کریں گے، وہ یہ کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جنید شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ بچے، تم یہ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ یہ شخص تمہاری ناقدری کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی بیٹی کچھ بھی برا سہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا بابا، آپ لوگ بس ہماری شادی کروا دیں، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ نیوی رنگ کے ہلکے پھلکے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے، گال ہمیشہ کی طرح سرخ، اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ بہت حسین تھی، کانچ سی گڑیا کی طرح حسین۔ تبھی دروازہ دھڑام سے کھولا گیا۔ وہ جو اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی ویسے ہی لیٹی رہی۔ نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو آکاش تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح سے کون اس کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ میں نے مردوں کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنونیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم پہلی لڑکی ہو جو ایک مرد کے ساتھ ضد پر اڑ گئی ہے۔ وہ اسے ویسے ہی دیکھتی رہی، اسی پوزیشن میں۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ مناہل نے کتاب کو بند کیا، بستر سے اٹھتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ قدمیں اس سے اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ نظریں جھکاتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ محبت چاہتی ہوں۔ 18 دن میں شادی ہے ہماری محترم، چلے جائیں یہاں سے، خوش نہیں رہو گی میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھتا وہ اس کے بازو تھام چکا تھا۔ میں خوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لوں گی، آپ پاس ہوں گے، میرے ہوں گے، میری ملکیت ہوں گے، یہ میرے لیے خوشی ہے۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں گی، یہ ایک ایسا قرار ہے جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس پڑا۔ قرار؟ لڑکی، کس فلسفے میں رہتی ہو تم؟ کون سی کتاب میں پڑھ رہی ہو؟ تمیز کب سیکھو گی تم؟
تم جانتی ہو مجھے اس طرح کی بے باک لڑکیاں زہر لگتی ہیں، مگر میں زہر نہیں لگوں گی۔ مجھ پہ تو آپ کو پیار آیا کرے گا، محبت کریں گے آپ مجھ سے، وہ بھی ٹوٹ کر۔ وہ اسی کے حصار میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ دور ہوا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تو کوئی اور ڈھونڈ لو، مگر میں نہیں۔ کر لو شادی مجھ سے، پچھتاؤ گی تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ جیسے اس کے الفاظوں کو نہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو اس کے بارے میں بہت ہی شفاق ہو جاتا تھا، بھول جاتا تھا کہ وہ بھی نازک ہے، صرف محبت ہی تو کر رہی ہے، اس میں کیا بے شرمی تھی۔ اگر ایک لڑکا زبردستی کرے، محبت کی ضد کرے تو وہ مرد ہے، اس پر سب جائز ہے، اور اگر ایک لڑکی محبت ظاہر کر دے تو مرد کے لیے اسے قبول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ اسے شاپنگ پر لے جاؤ، یہ بھی اسی نے کہا ہوگا، کیونکہ وہ جتنی بے شرم اور ڈھیٹ ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، اور وہ آپ کے ساتھ جا کر بھی تو شاپنگ کر سکتی ہے نا۔ میرا اس کے ساتھ جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے مجھے یہ بات نہیں کہی آکاش، یہ بات میں کر رہی ہوں، تم کیوں ہر وقت اس پر تپے رہتے ہو؟ کیونکہ وہ زبردستی کر رہی ہے میرے ساتھ۔ نرگس جاوید ہنس پڑی۔ دنیا کی پہلی لڑکی ہے وہ جو ضد میں کامیاب ہو رہی ہے۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ تم جتنے مجبور ہو نا اس کے آگے، ہنسی آئے گی نا مجھے۔ کر وہی رہے ہو جو وہ چاہتی ہے، پھر نخرے کیسے؟ اٹھو اور شاپنگ پر لے جاؤ اسے، میں ساتھ چلوں گی تم دونوں کے۔ وہ اپنا پرس اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ یہ کیسا کلر ہے؟ وہ فون کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، اچھا مجھے لگا دلہن سرخ رنگ پہنتی ہے، آپ کہیں تو میں سفید پہن لیتی ہوں۔ اس نے اپنی کانچ جیسی آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ جیسے پتھر ہو گیا۔ ایسا حسن بہت کم دیکھا تھا اس نے، مگر یہ مکمل حسن اس کے گھر میں ہی رہتا تھا اور بڑے حق سے کہتا تھا کہ اسی کا ہے۔ لے لو اگر سرخ پہننا ہے تو، دلہن مجھے آپ کی بننا ہے، آپ بتائیں نا کون سا کلر پہنانا چاہتے ہیں مجھے، سرخ یا سفید؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ دلہن پہ سرخی اچھا لگتا ہے، مر جاؤں تو سفید پہن لینا، بڑی شفاقی سے جواب دیا گیا تھا۔ کان جیسی آنکھیں بھیگ گئیں، نہ جانے کیوں وہ اس کے اوپر کوئی بھی غلط لفظ برداشت نہیں کر پاتی تھی، بے شک وہ اسے کتنا ہی کڑوا بھی سنا دے۔ وہ نمی صاف کرتی ہوئی وہی ڈریس لینے لگی تھی جو اس نے چنا تھا، دکھ کے ساتھ ہی صحیح، مگر چنا تو تھا نا۔ باقی کی شاپنگ بھی وہ اسے ویسے ہی کرواتا رہا، روکھے سوکھے موڈ کے ساتھ، مگر مناہل کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ساتھ تھا۔ وہ ساتھ تھا تو اس کے لیے سب صحیح تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، دے دینا اسے، مجھے پتا ہے تم سب کچھ بھول جاؤ گے، اسی لیے میں نے اسی کے مطابق پیارے سے کڑے بنوائے ہیں جو ہماری مناہل کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگیں گے۔ منہ دکھائی دینا مت بھولنا اسے آکاش، اس کا دل نہیں توڑنا۔ بس کچھ ہی دنوں میں تم دونوں کے فنکشنز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ آپ کیوں سوچتی ہیں اس کے بارے میں اتنا؟ کیونکہ وہ بیٹی ہے میری، اور میں کیا ہوں؟ ایڈاپٹ کیا تھا کیا مجھے آپ نے؟ نرگس جاوید ہنس پڑی۔ پاگل ہو تم تو میری اولاد ہو، تو پھر ماں اس کی کیسے ہوئی آپ؟ پالا ہے نا میں نے اسے، وہ میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے، بے حد عزیز ہے مجھے، میری فرما بردار ہے، تمہاری طرح منہ نہیں چلاتی میرے سامنے۔ ہاں تبھی آپ اس کی ساری باتیں مان لیتی ہیں، جو چاہتی ہے وہ لے دیتی ہیں، بے شک وہ آپ کا سگا بیٹا بھی کیوں نہ ہو۔ آکاش تم ہر وقت کیوں بیزار رہتے ہو؟ میں اس لڑکی سے بیزار ہوں جو پچھلے 15 دنوں سے مجھے خوار کرتی پھر رہی ہے، کہیں لے کر جاتی ہے، کبھی کدھر لے کر جاتی ہے، اس کے تو چونچلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ دنیا کی پہلی دلہن ہے ایسا لگتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ دلہنوں کی ایسی ہی شاپنگ کی جاتی ہے، اچھا کرتی ہے وہ کہ تمہیں اپنے ساتھ گھما رہی ہے۔ آکاش نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ صرف میں اسے آپ کی وجہ سے اور بابا کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بتائیں یہ جولری کیسی ہے؟ تم مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟ 3 دن میں ہماری شادی کے فنکشنز ہیں محترمہ، تمہیں یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، نہایت ڈھیلی ڈھالی سی تھی، مگر فراک کی طرح تھی، پیروں تک بال کھلے تھے مگر آدھے بالوں میں کیچڑ تھا۔ اچھی ہے ساری، لے جاؤ بس اب۔ وہ جولری کو ایک طرف کرتی ہوئی سمیٹ رہی تھی جب اس کی نظر بے اختیار اس کے بالوں پر گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر بال بڑے خوبصورت تھے۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ بھی، مگر ہاتھ آگے بڑھاتا وہ اس کے بالوں کو چھو چکا تھا۔ مناہل نے نظریں نہیں اٹھائیں مگر وہ محسوس کر رہی تھی، وہ بالوں کو چھیڑتا وہ بے ساختہ ان میں انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ وہ اس چمک میں کھو رہا تھا، آگے بڑھتے وہ جیسے اس کے بہت پاس آ گیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو آکاش سانس نہیں لے پایا، کانچ جیسی آنکھیں دل دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔
مناہل نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا جیسے فاصلہ مینٹین کیا ہو۔ ہونٹ لرزنے لگے تھے، سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھیں۔ وہ جولری باکس اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، سانسوں کو سنبھالتی ہوئی اسے دور ہوئی تھی اور وہ پیچھے جیسے پزل ٹھہرا تھا اور ٹھہر گیا۔ آکاش جاوید شاہ کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ اس لمحے ہوا کیا ہے، کس شہر میں گرفتار ہوا تھا وہ۔ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ جو ابھی تک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی، اس کی خوشبو آکاش کی جان لے رہی تھی۔ وہ اپنے ہر فنکشن میں کھلتی رہی تھی گلاب کی طرح۔ اپنی شادی کے فنکشنز کو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر وہ سڑا ہوا تھا۔ ہر فنکشن میں اس کا منہ کسی بھالو کی طرح بنا ہوا تھا، پھولا ہوا۔ کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا تو پھیکا سا مسکرا دیتا تھا جیسے اس کے ساتھ بڑی ہی کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ سارے فنکشنز میں مناہل اس کی طرف دیکھتی ہوئی کھل کھلا کر ہنستی رہی تھی جیسے اسے چڑھا رہی ہو، البتہ وہ اس کے حسن میں روز سے سحر صدا ہوا تھا۔ وہ دل دھڑکاتی تھی، سکون کو بے چین کرتی تھی، مگر پاس نہیں آتی تھی، چھیڑ کر دور ہو جاتی تھی اور وہ سانسیں گنتا رہ جاتا تھا۔ کانوں میں بیپ سنائی دیتی تھی جب وہ پاس آتی دکھائی دیتی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا، مگر وہ ان احساسات کو جھٹک دیتا تھا، خود کو ہی جھٹکتا۔ اللہ اللہ کر کے سارے فنکشنز اس نے بڑی ہنسی خوشی گزارے تھے اور آکاش جاوید شاہ کا صبر آزماتی رہی تھی۔ وہ دلہن بن کر بے حد حسین لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ آکاش شاہ کے نکاح میں جاتے وہ ایک پل کے لیے بھی سوچ ہی نہیں تھی۔ اسے اس شخص سے اتنی محبت تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اپنی محبت سے وہ اس کا دل جیت لے گی۔ اگر جیت نہ پائی تو اپنی جگہ ضرور بنا لے گی۔ وہ بیوی بنے گی تو وہ بھی شوہر بن جائے گا۔ وہ بس یہی سوچتی تھی۔ وہ نکاح میں بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ ویسے ہی بیزار صورت تھی اس کی۔ نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، لوگوں نے دعائیں کی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جنید شاہ نے اسے اٹھا کر گلے لگایا، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اس کے بابا بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے، ماں بھی تھی، سب اس سے مل رہے تھے، دونوں سے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ خاموش تھا۔ رخصتی بھی کچھ ہی دیر میں ہو گئی تھی۔ مناہل اس کے کمرے کو بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی ہوئی خوبصورتی نوٹ کر رہی تھی۔ کمرہ بہت حسین ہے، بہت زیادہ، اور اب سے یہ اس کا ہے۔ یہ ایک نرالی کیفیت تھی۔ نرگس شاہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ گھبرانا مت، وہ کچھ سخت ہے مگر بہت پیار کرتا ہے تم سے۔ تم تو جانتی ہو نا، وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا رہا ہے۔ بس شاید تمہارے لیے اتنا حساس ہے کہ چاہتا تھا کہ تم شادی نہ کرو، کسی اور سے کر لو، مگر اس سے نہیں۔ میں بھی، وہ خود کو تمہارے لائق نہ سمجھتا ہو۔ مناہل ہنس پڑی۔ وہ مجھے اپنے لائق نہیں سمجھتا چچی۔ دھت، میری مناہل لاکھوں میں ایک ہے، کوئی کیسے اسے اپنے لائق نہیں سمجھ سکتا ہوگا؟ مناہل نے اپنی کانچ جیسی آنکھیں کھول لی تھی۔ سچ؟ ہاں نا؟ تم دل جیت لوگی اس کا، وہ راج کروائے گا تمہیں۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ میرا بیٹا ہے۔ بس پر امید رہو، اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پریشان کرے گا، اس کا صبر آزمائے گا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ وہ رات کو 12 بجے کمرے میں بٹھائی گئی تھی۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ اب تو اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، اسے غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ اس مرد کے معاملے میں غصہ نہیں کرتی تھی۔ اپنی انا، اپنی عزت پس پشت رکھ دیتی تھی، جبکہ ایک عورت کی انا بہت اونچی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی نا قدری بڑے دل سے کروا رہی تھی۔ تبھی جب وہ یہ سوچ ہی رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ مناہل کی سانسیں تیز ہوئیں، مٹھیاں بھیجیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنا کوٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا، بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جیسے اپنی فرسٹریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو آنکھیں پترائیں۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ رات کے 4 بجنے والے ہیں۔ مناہل نے تیز لہجے میں کہا۔ جی، صبح کے 4۔ جیسے آکاش نے نظریں چرائیں۔ ہاں تو کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھ کر تبدیل کر لیتی لباس۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں آنسوؤں سے، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ جو آج اتنی حسین لگ رہی تھی، سب نے اس کی اتنی تعریفیں کی تھیں کہ وہ بس پھیکا سا مسکراتی رہی تھی۔ جس کو اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی مگر وہ پاس آتا بیٹھ گیا۔ رک جاؤ۔ وہ ٹھہر گئی۔ شاید اب وہ کچھ اچھا بولے، کچھ تو، کچھ پیار بھرا یا تعریف۔ وہ معصوم آنکھوں سے اس کی طرف پٹ پٹاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت سا باکس تھا جب اس کے سائڈ میں رکھ چکا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی ہے، کھول کے دیکھ لینا۔ وہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، مگر وہ باکس جو اتنا خوبصورت تھا وہ کھول چکی تھی۔ اس کے اندر بہت ہی دل فریب سا پینڈنٹ تھا۔ ایئر رنگز بھی بہت پیارے تھے، بالکل اسی کی طرح حساس اور نازک، حسین، چمکتے ہوئے۔
مناہل کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ اسے اپنا تحفہ بہت پیارا لگا تھا۔ وہ بے رخی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سائیڈ میں، جیسے کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہو۔ مناہل نے اس کو کوہنی ماری تھی۔ کیا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میں چینج کر لیتی ہوں، نہیں کرتی تنگ۔ تھینک یو سو مچ، یہ بہت پیارا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ چکی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی مگر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ وہ بستر پہ گرا تھا تو وہ اس کے اوپر گری تھی۔ چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ خاموشی میں جو آکاشا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، یہ الفاظ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا۔ مناہل نے اپنا دایاں ہونٹ کاٹا۔ سچ؟ وہ جیسے منمنائی۔ ہاں، ایک حسین فریب لگ رہے ہو۔ اگلے جملے نے اس کا دل توڑ دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں فریبی؟ بالکل۔ وہ بہت پاس تھی اس کے۔ مناہل کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ اپنا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آکاش نے اپنے ہونٹ غیر محسوس انداز میں اس کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ اسے لگا اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا، مگر مناہل جو اس کے اتنی سی حرکت کو بھی محسوس کرتی تھی، دل سے محسوس کر گئی تھی۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ بڑے حق سے اپنے بازو اس کی کمر پر پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ کسمسائی تو اس کو دور کر چکا تھا۔ جاؤ چینج کر لو، میں صوفے پر سوؤں گا، تم بستر پر سو جاؤ۔ نہیں، زبردستی میں نے کی ہے آپ کے ساتھ۔ صوفے پر میں سوؤں گی جب تک آپ مجھے قبول نہیں کرتے تب تک، کیونکہ انوانٹڈ تو میں ہوں نا، یہ تو آپ کا کمرہ ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنا لہنگا اٹھاتی واش روم میں بند ہوئی، اور اس کے اس لفظوں پر جیسے آکاش کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مگر کیوں ہوا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اسے تو ویسے ہی اسے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ واقعی وہ ایک انوانٹڈ تھی اس کے لیے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ نرگس شاہ اپنی بیٹی جیسی بہو کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ سائیڈ میں ہی بیٹھا تھا، ناشتہ کر رہا تھا، اکھڑا اکھڑا سا، بجھا بجھا سا۔ چھوڑ دیں امی، آپ ناشتہ کرنے دیں اسے۔ اتار لیا اپنے نظر اپنی بہو کی۔ خوش رہے گی یہ ساری زندگی، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ مناہل نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ ہو گیا تو برا لگے گا کیا آپ کو؟ آکاش نے بس ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا، ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ کانچ جیسی آنکھیں پھر سے پتھرائیں اور بھیگ گئی۔ وہ جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ یہ شادی کی پہلی صبح تھی اور اس کا شوہر اسے کچھ ہو جانے کی دعا دے رہا تھا۔ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ تم نے کیوں میرے کپڑے یہاں سے لے کر وہاں رکھے؟ مجھے اسپیس کی ضرورت تھی، یہ والی دراز چھوٹی ہے۔ آپ کی شرٹس یہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے کپڑے وہاں پہ رکھ دیے۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ مناہل پلیز، میں نے کہا ہے نا، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اسپیس چاہیے تھی مجھے بتا دیتی، میں تمہیں یہ خالی کر کے دے دیتا۔ میں بیوی ہوں آپ کی چیزوں کو چھو سکتی ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو تھام چکا تھا سختی سے۔ وہ دیوار سے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی تیزی سے بولا، نہیں، تم صرف بیوی ہو جو زبردستی میرے نکاح میں آئی ہو۔ میں نے تمہیں خود پر اختیار نہیں دیا۔ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا وہ سوال کر رہی تھی، کب تک چلے گا ایسا؟ وہ رک گیا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے اور وہ ایسا ہی تھا، چڑچڑا۔ مناہل صوفے پر سوتی تھی، وہ بستر پر۔ آفس سے آتا تھا، اس کی طرف یوں ہی طنز بھری نظروں سے دیکھتا تھا، تڑپاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ ان کے بیچ میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ یوں ہی گھر میں رہ رہی تھی جیسے پہلے رہتی تھی۔ فرق بس یہ آیا تھا کہ اب آکاش کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ میں آپ کے لمس کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے آپ کا احساس چاہیے، یہ کہتی ہوئی وہ رو رہی تھی۔ آکاش کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھ سے یوں دور مت رہیں، میں نکاح میں ہوں تو مجھے اپنی بیوی بنائیں، بے شک محبت نہ دیں مگر یوں مجھ سے دور تو نہ رہیں۔ وہ اسی حصار میں پلٹا۔ ایک بات کہوں تم سے، کیا تمہیں پتہ ہے عورت اتنی غیر معمولی نہیں ہے جتنا تم میری نظروں میں خود کو بار بار بناتی ہو؟ اپنی سیلف اسٹیم کا خیال رکھو لڑکی۔ میرے سامنے یوں بار بار اپنے حقوق کے لیے گڑ گڑایا مت کرو۔ مجھے نہیں دینے تمہیں تمہارے حقوق، بات ختم۔ میں بھی تو تم سے حق کا مطالبہ نہیں کرتا نا، تو تم بھی مت کرو۔ مگر میں کہہ رہی، میں بطور عورت اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ غلط ہے؟ بتائیں مجھے، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ غلط نہیں ہے آکاش، یہ غلط نہیں۔ میں اپنے رشتے کو یوں بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں پتا تھا شادی سے پہلے ہی کہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اسے سینے سے لگی تھی، بچوں کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا۔ مت رہے نا دور مجھ سے۔ سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ الجھ رہا تھا۔
میں تمہیں محبت نہیں دیکھ سکتا، نہیں چاہیے، بس میرے پاس رہے، میرے بہت پاس۔ وہ منمنائی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازو میں اسے اٹھا چکا تھا۔ پچھتاؤ گی تم؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے وہ بہکا ہوا تھا۔ میں پچھتانا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے اسے اپنا گرویدہ کر رہی تھی، خود میں اسے قید کر رہی تھی۔ اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا تھا۔ روک لو مجھے، خود کو اس تکلیف سے بچا لو۔ مناہل جنید شاہ، تصحیح کریں مسٹر آکاش، میرا نام مناہل آکاش شاہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بول گئی تو آکاش نے جیسے نظریں چراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ مناہل کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اس لمس پر وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ نہیں لگتا، آپ سے نہیں لگتا۔ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور مناہل نے بغور دیکھی تھی۔ وہ اسے چھونے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جو مرد کسی عورت کو چھونے سے ڈرے اسے اس عورت سے کتنی محبت ہوگی۔ مناہل کے دل نے گواہی دی۔ آکاش شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ یوں تو بڑا ہی سخت مرد تھا مگر اس کے حصار میں کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنی گرفت سخت کی تھی، جیسے اسے سہارا دیا ہو، جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ ان ہونٹوں کی لرزش محسوس کر رہی تھی۔ گرفت سخت ہوئی تھی تو وہ بھی بہکی تھی۔ وہ اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا سخت لمس چھوڑتے ہوئے اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ روک لو مجھے، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں روک سکتی۔ اور کیوں روکوں؟ حق رکھتی ہوں میں آپ پر۔ وہ پھر سے بے اختیار ہوا تھا۔ وہ عورت اپنے الفاظوں سے، اپنے لہجے سے اسے بے اختیار کرتی تھی اور وہ جیسے اب اس میں کھوتا جا رہا تھا، یوں جیسے اس لمس کی کوئی حد نہ ہو۔ وہ اسے بکھیر رہا تھا، سمیٹ رہا تھا۔ کہیں سے بھی یوں نہیں لگتا تھا کہ آکاش شاہ کو مناہل شاہ سے نفرت ہے۔ اس کے ہر انداز میں محبت تھی، ہر لمس میں نرمی تھی، احتیاط تھی۔ وہ جیسے اس کے چھونے سے سرشار ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے چھونے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اس کے حصار میں غیر محفوظ محسوس کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں پہنا دوں؟ کوئی ضرورت نہیں، میں خود پہن سکتا ہوں۔ آکاش، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ مجھے خود سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، بار بار نہیں بتا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تھک جاؤں۔ کیا آپ مجھے تھکانا چاہتے ہیں؟ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ یوں ہی تھا۔ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، زیادہ محبت کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ کچھ نرم پڑتا تھا تو اگلے لمحے سخت پڑ جاتا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، یا وہ اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی انا بہت بڑی تھی کہ وہ مرد ہو کر کیسے اعتراف کرتا کہ اسے محبت ہو گئی ہے مناہل سے۔ وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کٹ کر رہتا تھا اس سے، نہ زیادہ بولتا تھا نہ زیادہ اعتراف کرتا تھا۔ بس ایسا ہوا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ سویا کرتی تھی اور اس کی بیوی تھی۔ اس نے اس کو خود پر مکمل اختیار دیے تھے۔ وہ پاس آتی ہوئی اسے ٹائی زبردستی پہنانے لگی۔ آکاش نے گہرا سانس لیتے اسے ٹائی پہنانے دی تھی، کیونکہ یوں ہی وہ بچیوں کی طرح ہر کام کے لیے ضد کرتی رہتی تھی اور آج بھی کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ جھولنے لگیں تو وہ بے باک لٹیں آکاش کو بڑی بری لگیں۔ وہ ان کانچ سی آنکھوں سے ان لٹوں کو ہٹا چکا تھا۔ تو مناہل مسکرائی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے طریقے نوٹ کیا کرتی تھی۔ پاگل تھی وہ اس کی محبت میں، اور اس کا شوہر جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس سے کتنی محبت ہے۔ پھر بھی وہ اس کا صبر آزما رہا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی جو کل آپ کے ساتھ یہاں آئی تھی؟ وہ میگزین پڑھتا ہوا بند کر چکا تھا۔ کل سنڈے تھا۔ وہ آپ گھر سے باہر شاید واک کرتے ہوئے گئے تھے۔ واپسی میں کوئی لڑکی تھی جو آپ کو ڈراپ کرنے آئی تھی۔ اب تم وہ بھی نوٹ کرتی ہو کہ میں گھر سے کیسے نکلتا ہوں اور گھر واپس کیسے آتا ہوں۔ آپ جب تک گیٹ سے باہر نہیں نکلتے میں دیکھتی رہتی ہوں، اور کل آپ جب واپس آئے تو میں وہیں پر تھی، واک کرتی رہی لان میں، تو میری نظر پڑ گئی۔ میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ دیکھو، تم سے شادی کرنے سے پہلے میری ایک لائف تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا نام روشنی ہے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ میں تم سے یہ بات بہت جلد کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا تھا۔ کیسی بات؟ وہ جیسے اٹکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے جا رہی تھیں۔ سامنے تیز ہو رہی تھی سانسیں اس کی۔ وہ کسی بھی غیر متوقع جملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آکاش جانتا تھا وہ دوسری شادی کبھی کر ہی نہیں سکتا، بس یہ بات اس نے مناہل کو تنگ کرنے کے لیے کی تھی۔ مناہل کو لگا وہ مر جائے گی، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر سوتن لائیں گے؟ روشنی اور میں ایک دوسرے سے کافی عرصے سے محبت کرتے ہیں۔
میں نے تمہیں بہت منع کیا کہ مجھ سے شادی مت کرو، اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اور اسی لیے میں شور نہیں تھا، اسی لیے میں بابا کو نہیں بتا پایا، اور یہاں پر تم نے مجھے مجبور کیا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ کو اپنا قبضے میں کر لیا اور ان کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تمہارے اتنے گرویدہ ہیں کہ اپنے بیٹے کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ قسم کھائے میرے سر کی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں اور آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ نے ایسا کیا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لیے کتنی پاگل ہوں، آپ مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریلیکس مناہل، کیا ہو گیا؟ دور رہو مجھ سے۔ اپنی دوسری شادی کے بارے میں سوچا آپ نے؟ تو سوچا بھی کیسے؟ وہ جیسے روتے روتے اٹک رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے سختی سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بس ریلیکس، نہیں کرتا میں دوسری شادی، کچھ نہیں ہوگا مناہل، ریلیکس۔ اس کی کپ کپاہٹ کو کنٹرول کر رہا تھا اور وہ جیسے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ قسم کھائے میرے سر کی، آپ نکاح نہیں کریں گے۔ میں قسم کھا رہا ہوں نہیں کروں گا۔ روشنی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ کرتا۔ وہ ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا تب جب تم سے محبت تھی، جس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو منا لو، تم نہیں منا پائی۔ میں مجبور تھا، میری شادی ہو گئی، اب اچانک سے تمہیں یاد آ گیا کہ تم اپنے گھر والوں کو منا سکتی ہو، تو میں بھی سوچنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر سچ کہوں، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی یہ کہ تم اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، دوسری یہ کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم کبھی مجھے نہ لٹکاتی۔ کسی بھی حد تک جاتی اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے، مگر تم نہیں گئی، اور تم نے کئی سال مجھے اسی آس میں رکھا کہ تم منا لو گی، اور جب میں شادی کر چکا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل چکا ہوں، تو تمہیں یاد آ گیا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو منا سکتی ہو، یا شاید تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم تفریحاں چھوڑ دو۔ روشنی، میں نہ پہلے سیریس تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا اور نہ ہی اب ہوں۔ میں یہاں تو اسی لیے بتانے آیا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ کوئی افسوس نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ کل میں نے وہ دیکھا جو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کل پہلی بار مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے کانپے گی، روئے گی، تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ گھر پہ بیٹھی وہ عورت مجھے دنیا کی ہر عورت سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور روشنی اپنی جیت کو اپنی ہی آنکھوں کے آگے ہار میں کنورٹ ہوتا ہوا دیکھ کر بہت افسردہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے کیسا مرد کھو دیا تھا، امیر رئیس باپ کا اکلوتا بیٹا، اکلوتی بہو بنتی وہ۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ وہ کیوں وقت پر یہ سب سمجھ نہیں پائی تھی کہ عزت سے شادی کرنے والی عورت اچھی ہوتی ہے؟ وہ کیوں اسے لٹکاتی رہی؟ ہاں، وہ جان بوجھ کر اسے لٹکاتی رہی، اور آکاش یہ بات جان گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیک کر رہی ہو؟ وہ ادھر ادھر جیسے اس کے کوٹ کی چیزوں کو ٹٹول رہی تھی، اس کی خوشبو چیک کر رہی تھی جیسے بہت پوزیسو ہو رہی ہو۔ اس کی شرٹ کے بٹن کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آواز اٹکتی ہوئی تھی۔ کام سے گیا ہوا تھا یار، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، میں بس پوچھ رہی ہوں، شادی تو نہیں کر لی نا آپ نے؟ اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے بہت ڈر گئی ہوں۔ مناہل پلیز، تم جانتی ہو میں نے قسم کھائی ہے تمہاری۔ میری کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں کہ میری قسم کھا لی تو آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے؟ میں تو بے مول ہوں، بیوی ہوں جو گھر پہ رہتی ہوں، اس کی کیا ہی اوقات ہوگی آپ کی نظروں میں؟ اگر مر بھی گئی، قسم توڑ بھی دی، تو کیا؟ ایک اور روشنی ہے نا آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے۔ مگر میں آپ کو ایک چیز بہت واضح بتا رہی ہوں آکاش شاہ صاحب، میں کچھ ابھی برداشت کر سکتی ہوں، کچھ بھی، دوسری عورت برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے قسم کھائی ہے۔ وہ پھر سے بولا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں کون سی خاص ہوں آپ کے لیے کہ قسم کھا لی ہے تو کچھ نہیں کریں گے؟ مجھے یاد ہے آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، یہ جگہ بھی مجھے بھیک میں ملی ہے، میں نے زبردستی آپ کی زندگی میں خود کو شریک کیا ہے، آپ چاہتے ہی نہیں تھے مجھے۔ اب میری قسم کھائی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مجھے ترجیح دیں گے؟ نہیں دیں گے، میں جانتی ہوں۔ وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز ریلیکس۔ کیا کر رہی ہوں؟ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، مر جاؤں گی، کچھ بھی نہیں سہ سکتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے سینے سے لگا چکی تھی، بکھر رہی تھی، سنبھل رہی تھی، سر اونچا کرتی ہوئی آنکھیں چومنے لگی، پھر ہونٹوں پر جھکی تھی۔ وہ جیسے پاگل ہوا تھا، اپنی گرفت اس کے ہونٹوں پر سخت کرتے ہوئے جیسے اسے کچھ باور کروایا تھا۔ وہ سسکی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، قسم کھائی ہے نا میں نے تمہارے سر کی۔ اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مناہل، وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبائے ہوئے تھی،
آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کانچ سی آنکھوں میں امید تھی۔ تو یقین کرو میرا، میں مرتا مر جاؤں گا مگر تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ تمہارے مقابلے کسی کو لا ہی نہیں سکتا میں مناہل، میرا اعتبار کرو۔ کیسے اعتبار کرو؟ وہ جیسے لڑکھڑائی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ نکاح کریں گے دوسرا۔ تنگ کر رہا تھا تمہیں، تکلیف پہنچا رہا تھا تمہیں، آزما رہا تھا تمہیں مزید سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ معاف کر دو مجھے، بخش دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ کیسے سفاک مرد کو بتاتی کہ اس کا اقرار چاہتی تھی، کہ اس کے لیے کچھ تو معنی رکھتی ہے، کچھ تو وہ بھی اس کے لیے محسوس کرتا ہے۔ محبت تو وہ کرتی تھی، وہ تو بس محبت میں سہ رہا تھا۔ مناہل کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ اف، کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہہ دیا نا میرا پیچھا مت کرو روشنی، میں جانتی ہوں تم اپنی بیوی سے پیار کرتے ہو۔ وہ آگے بڑھتے اس کی کالر کو تھام چکی تھی۔ تم محبت مجھ سے کرتے ہو، صرف مجھ سے کرتے ہو، یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ تم اس کے ساتھ کمپرومائز کیوں کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں برداشت کر لوں گی اسے، تم پلیز مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، پہلے بھی تو جی رہی تھی نا تم۔ اس کے ہاتھ خود سے دور کرتا ہوا وہ بولا، جی رہی تھی نا پہلے بھی؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر تو تم نے کیا کیا؟ اب وہ کرنے دو جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ میرے ساتھ جینا چاہتی ہے نا، اسے جینے دو میرے ساتھ، کیونکہ اس میں وہ دم ہے جو تم میں نہیں ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس نے پورے گھر کو میرے لیے منا لیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم محبت میں ماں باپ کو نہیں منا پائی، تم اس کے کزن تھے۔ اس کے لیے سب بہت آسان تھا؟ نہیں، آسان نہیں تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کرنا اپنے ماں باپ کے آگے کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ کرنے کے لیے اسے خود کو گرانا پڑتا ہے۔ وہ گراتی رہی، میرے آگے بھی اور گھر والوں کے آگے بھی، مگر مکری نہیں تھی۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ اور تم نے نہیں منایا انہیں، تم بس مجھے آس دلاتی رہی، دھوکے میں رکھا۔ اور جب تمہیں احساس ہوا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، تب تمہیں احساس ہوا کہ تم مجھے کھو چکی ہو اور اب میں تمہیں واپس چاہیے ہوں۔ میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا جو تم مجھے چاہتی ہو۔ اسی لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی دور کیوں ہو؟ وہاں جا کے کیوں سوئی ہو؟ میرے پاس آ کے سو، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ آپ بستر پر آرام سے سو سکتے ہیں، میں صوفے پر ہی سوؤں گی۔ مگر کیوں؟ آکاش جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو مجھ سے یوں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو تو ویسے بھی مجھ سے محبت نہیں ہے، میں تو زبردستی آپ کی زندگی میں آئی ہوں نا۔ مناہل، یہ بات ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ میں نے جو نکاح کی بات کی تھی وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کی تھی۔ تم سیریس کیسے ہو سکتی ہو اتنا؟ میں نے کہہ دیا ہے نا، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بیوی ہو میری۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت تو نہیں کرتے تھے نا مجھ سے؟ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کے بیچ میں محبت ہو۔ تم کرتی ہو نا مجھ سے محبت، یہ کافی ہے۔ یہ کیسی ضد ہے کہ مجھے بھی تم سے محبت ہونی چاہیے؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ بطور مرد جو تمہارے حقوق ہیں میں تمہیں دے تو رہا ہوں، عزت، پیار، جگہ، سب دیا ہے میں نے۔ ہاں مانتا ہوں شروع میں تھوڑا سخت رہا میں تمہارے ساتھ، غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے بھی، کی ہے میں نے تمہاری ناقدری، اپسیٹ کیا ہے تمہیں، مگر اب اس کے لیے اپالوجائز کے علاوہ میں تمہارے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ آکاش چپ ہوا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، بے ساختہ بولا۔ تو مناہل نے اسے گھورا۔ تو کہتے کیوں نہیں ہے کہ میں عزیز ہوں؟ کہتے کیوں نہیں ہے کہ میں خاص ہوں؟ کہہ تو رہا ہوں کہ تم خاص ہو، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ وہ امپریسو ہوا تھا، مناہل جانتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل کرتا تھا کہ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، اس سے محبت کا اقرار کرے، اس کا خیال رکھا کرے، اس کے ساتھ یوں بے رخی نہ برتا کرے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کیا۔ چھوڑے مجھے نہیں آنا آپ کے پاس۔ تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ شوہر کو یوں منع نہیں کرتے؟ وہ جیسے سرخ پڑی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس مجھ سے دور ہو جائے۔ اب یہ تو میری مرضی ہے نا کہ میں تم سے دور ہوتا ہوں کہ نہیں۔ تم بلا وجہ نخرے کر رہی ہو اور بلا وجہ کے نخرے نہیں مانے جاتے۔ وہ مسکرایا تو اس کا منہ جو سوج کے لال ہو رہا تھا مزید گلابی ہو گیا۔ آکاش چھوڑے مجھے، وہ جیسے اس کی کمر پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ مسکرایا، وہ اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، تمہیں تمہاری اہمیت بتا رہا ہوں۔ خود میں بھیجتے ہوئے جیسے اسے اپنا آپ بخش رہا تھا، اپنا حصار، اپنی خوشبو بخش رہا تھا۔ اس حصار میں بہت نرمی تھی،
وہ ویسے بھی اسے چھوتے وقت بہت محتاط ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کے لیے اتنا نرم کیوں ہے۔ آکاش خود نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے کتنی خاص تھے۔ اسے دونوں بازو میں اٹھاتے ہوئے بستر تک لے گیا تھا۔ آج تو آپ کو مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ ترس کھا رہے ہیں مجھ پر۔ میں اتنے دن تک تنگ رہی ہوں، دیکھیں تو صحیح کتنا اچھے سے آپ مجھے یہاں سے واک کروا رہے ہیں، صبح سے کھلا پلا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگی۔ آکاش، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آکاش نے نظریں چرائیں۔ خیال رکھ رہا ہوں تو راس نہیں آ رہا؟ اسی تلخی کے ساتھ بولا تو مناہل کچھ دور ہوئی۔ اچھا، تو بس الفاظوں کی بھرپائی کر رہے ہیں، دل تو ایسا ہی ہے۔ وہ دونوں بازو باہم پھنسائے اب جیسے سنجیدہ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے اس ہاتھ میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ مناہل نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ جو منہ سے کبھی اس کے لیے اقرار نہیں کرتا تھا، مگر آج کل ذرا بدلا بدلا سا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم روڈ پر چل رہے ہیں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دو، ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ وہ مڑا، رکا، اس کی طرف دیکھا۔ مناہل، اپنے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ آپ کو برا کیا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یا آپ کے ساتھ ہوں اس لیے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے؟ یا واقعی میری پرواہ ہے؟ دونوں الگ صورتحال ہیں، مگر میں نہیں پوچھتی۔ وہ ہاتھ اسی کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہوئے چلنے لگی، اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا تھا۔ آکاش کا فون بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے فون اٹینڈ کرنے لگا۔ وہ روڈ پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آکاش فون پر بات کرتا ہوا 2-3 قدم ایک جانب لے چکا تھا، جیسے اسے آواز نہیں آ رہی ہو۔ سگنلز کے لیے وہ آگے بڑھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، مگر وہ راستے کے کونوں پر چل رہی تھی۔ مناہل کچھ روڈ کی طرف بڑھی۔ ایک گاڑی اس کی طرف بڑی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ اس کار کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں آکاش کے کئی الفاظ گونج رہے تھے۔ آئی ہیٹ ہر، اتنی بے شرم لڑکی، کون کرتا ہے ایسا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایسے الفاظ جو سنتی آئی تھی کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ واقعی وہ کس طرح کی لڑکی تھی؟ کیا اس کی کوئی اپنی سیلف اسٹیم نہیں تھی؟ اس نے سوچا، محبت تو تم واقعی آکاش سے کرتی تھی کہ اس کی سیلف اسٹیم کہیں اور جا کر سو جاتی تھی۔ اسے آج مر ہی جانا چاہیے۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اگر وہ نہ ہٹتی آج مر جاتی۔ آکاش جو فون پر بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس کی نظر مناہل پر گئی۔ دھڑکنیں رک گئیں ایک اس لمحے میں۔ آکاش کو لگا اگر وہ آگے بڑھ کر مناہل کو نہیں بچائے گا تو وہ مر جائے گی۔ اپنا فون ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مناہل کو اپنی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا، اور کار ہوا کی طرح ان دونوں کے قریب سے گزر گئی تھی۔ آکاش کو لگا کہ اس کی آنکھیں پتھرائی ہیں۔ وہ مناہل کو اپنے اندر بھینچے جا رہا تھا۔ پاگل ہو، کیا کر رہی تھی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں کیسے جیتا تمہارے بغیر مناہل؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھ چکا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ آکاش کی آواز لرز گئی تھی۔ مناہل پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس سے سوال کر رہا تھا، مگر وہ خاموش اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی بے قراری تھی، یہ کیسا اثر تھا جب اسے دکھا رہا تھا۔ اگر میں مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ آپ کو تو کوئی بھی عورت مل جاتی جو بیوی بن جاتی، مگر وہ مناہل نہ ہوتی، مگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی۔ وہ روتے روتے کہہ گیا، اور مناہل اسے دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں سوالیہ ہو گئی تھی۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کہا وہ عورت مناہل نہ ہوتی، اور مجھے اس سے محبت نہ ہوتی۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ آپ نے کہا ہے، اور بار بار کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو میری قدر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں ایک بری عورت ہوں، بے شرم ہوں، کس طرح کی لڑکی ہوں۔ آپ بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ سے زبردستی شادی کی، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر سوتن لائیں گے۔ میں اتنی غیر اہم ہوں آپ کے لیے تو مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آج کہہ دیا ہے تم نے یہ الفاظ، آئندہ مت کہنا۔ آج بولا ہے اور میں نے بہت برداشت کیا ہے، آگے برداشت نہیں کروں گا۔ اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، سر تھپکنے لگا تھا، جیسے اسے اپنا احساس دلا رہا ہو، جیسے اسے بتا رہا ہو کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، کتنی اہم ہے۔
تم میرے لیے عزیز ہو، ہمیشہ سے تھی، بچپن سے۔ اس کی آغوش میں پھیکا سا مسکرائی، جیسے اس کے ہر لفظ پر یقین کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں آپ سے دور سونا چاہتی ہوں، اسی لیے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، آپ کچھ دن اکیلے رہ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں میں چھٹی پر، اپنے سارے کام خود کریں، صبح کو اکیلے اٹھیں گے، بریک فاسٹ کروانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ملازم ہے کروا دیں گے، مگر مناہل نہیں ہوگی۔ وہ اٹھا، اس کے نزدیک آیا اور اسے بازوؤں میں تھاما۔ کیا ہو گیا مناہل؟ کیوں میرا امتحان لے رہی ہوں؟ میں تھک گئی ہوں۔ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا اور اس کے یوں جھکنے پر جیسے مناہل کو بڑی حیرت ہوئی۔ بس کر دو، مانگ رہا ہوں نا میں معافی، آزما رہا تھا، میں تنگ کر رہا تھا یار، تم میرے لیے کافی ہو، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ یہ دیکھو، اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ معاف کر دو مجھے، اب معاف کر دو گی؟ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر نہیں معاف کرو گی تو میں یوں ہی تمہارے گھٹنوں میں بیٹھا رہوں گا، مگر مجھ سے یوں دور مت رہو۔ ختم کر دو یہ سزا، ختم کر دو ناراضگی، مانگ رہا ہوں نا معافی۔ مجھے تمہارے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا محسوس نہیں کروانا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے یوں ہی بیٹھ گئی جیسے وہ بیٹھا تھا، ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، رونے لگی تھی۔ معاف کر دیا میں نے، بول نہیں پاتی، ڈر لگتا ہے آپ سے، خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہوں میں غیر محفوظ محسوس کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ الفاظ بہت بڑے تھے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں قسم کھا رہا ہوں تمہاری، میں نہیں ڈراؤں گا۔ وہ قسم جو میں نے کھائی اس لیے نہیں کہ تم صرف بیوی ہو، اس لیے کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت خاص ہو میرے لیے۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ خاموشی میں اس کے الفاظ اس کی روح پر نرم پھوار بن کر برسے تھے۔ وہ جیسے ڈھیلی پڑی تھی اس کی آغوش میں، سکون ملا تھا ان شبدوں پر۔ سرشار ہوئی تھی وہ، جیسے اپنا لمس بہکتے ہوئے اس کی گردن میں چھوڑنے لگا تھا اور اس کی آغوش میں جیسے پگھل رہی تھی۔ جانتے ہو اس وقت میں کیا کرنے والی ہوں؟ کیا کرنے والی ہوں روشنی؟ پلیز کوئی بھی تماشا مت لگانا، تمہارے بابا تمہیں آؤٹ آف کنٹری بھیج رہے ہیں، چلی جاؤ شرافت سے۔ یہی ایک اچھا ڈیسیژن ہے جو وہ تمہارے لیے لے رہے ہیں۔ اس وقت میں تمہاری بیوی کی دوست کے گھر کے باہر کھڑی ہوں، وہ اس وقت اس گھر کے اندر ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں باہر نکلیں گی اور میں گاڑی ڈرائیو کروں گی۔ ان دونوں نے مجھ سے لفٹ مانگی ہے، میں اس کی دوست کی کامن فرینڈ ہوں، سوچو میں کیا کروں گی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی، اگر تم مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتی ہو نا تو تم کچھ نہیں کرو گی، تمہیں قسم ہے میرے سر کی، تم کچھ نہیں کرو گی۔ آکاش شاہ جیسے گڑ گڑا رہا تھا۔ روشنی سڑک کو دیکھتے ہوئے اس مرد کو لڑکھڑاہٹ محسوس کر رہی تھی جو کبھی اس کے لیے ایسا ہوا کرتا تھا، اور آج کسی اور کے لیے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو نا؟ یہ کہتی ہوئی وہ فون کاٹ چکی تھی۔ تبھی مناہل اور اس کی دوست گھر سے باہر نکلی۔ یہ کون ہے؟ میری دوست ہے، میں نے لفٹ مانگی ہے اس سے۔ مناہل مسکرائی اور کچھ نہ سوچتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کی دوست آگے روشنی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تو گاڑی نارمل چلتی رہی، مگر روشنی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر چکی تھی۔ مناہل نے اپنی دوست عروج کی طرف دیکھا، عروج نے مناہل کی طرف دیکھا۔ روشنی، گاڑی کی سپیڈ ذرا کم کرو، آج ہم تینوں میں سے شاید کوئی نہ بچے۔ مناہل کی آنکھیں گول ہوئیں۔ میں مارنا چاہتی ہوں تم دونوں کو۔ تم دونوں کو نہیں تو کم سے کم جو پیچھے بیٹھی ہے نا اس کو۔ مناہل کا سانس تیز ہوا تھا۔ عروج سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کو اور تیز کر چکی تھی۔ تبھی مناہل کو محسوس ہوا کہ ایک اور گاڑی جو ان کا اسی رفتار کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ وہ گاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گئی، یہ آکاش تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ روشنی، گاڑی روکو۔ وہ اپنا مرر کھولتا ہوا روشنی کو مخاطب کر رہا تھا۔ نہیں روکوں گی۔ کیا کرو گے؟ تمہیں بہت عزیز ہے نا پیچھے بیٹھی عورت، مر جانا چاہیے اسے۔ تمہیں قسم ہے میری، پلیز یہ مت کرو، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر۔ پیچھے بیٹھی مناہل جیسے دھیرے دھیرے سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے جیسے سیٹ کی پشت سے اپنا سر لگایا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اگر آج موت لکھی تھی تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز ہوئی جا رہی تھی۔ آکاش روشنی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ روکو پلیز، روک دو گاڑی۔ نہیں روکوں گی۔ آکاش نے اپنی گاڑی کا کٹ لیتے ہوئے اپنی جان کو رسک میں ڈالتے گاڑی روشنی کی کار کے آگے کی تھی۔ مناہل چیخی تھی۔ روشنی گاڑی روک چکی تھی۔ وہ کیسے آکاش کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ گاڑی کو بس ہلکی سی ٹکر ہوئی تھی جس پہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔
مناہل گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کی طرف کا دروازہ کھولتی ہوئی اس کے بازوؤں سے تھام کر اسے سیٹ سے لگایا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مرنے دیتے اسے، خود کو نقصان کیوں پہنچایا؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے تکلیف کے بیچ میں بولا، میں کچھ بھی سہ سکتا ہوں، تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی جیسے رو رہی تھی، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سر جھکاتی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ شاید محبت نہ ملنے کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، سر پر پٹی تھی، اس کی ماں ابھی ابھی اسے سوپ پلا کر گئی تھی اور مناہل اسے گھورے جا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈالنے کی، سمجھ گئی؟ میں حق رکھتی ہوں تو مجھ پر زندگی پہ حق جتا سکتے ہو، موت پر جتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے سینے پر مکہ مار چکی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں کرتا، کوئی حق نہیں جتاتا، میں بس تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے پاس، تمہارے وجود میں رہنا چاہتا ہوں۔ رہ لو، میں صرف تمہاری بن کے رہوں گی، کیونکہ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، یہ تو بات جانتے ہو نا۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مار چکی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ وہ اس کے ناز اور نخرے اٹھانا چاہتا تھا دل سے، جتنی دل آزاری اس کی تھی اس سب کی بھرپائی کرنا چاہتا تھا، اور کر بھی رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کو آنکھوں پر بٹھانے لگا تھا۔ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر ہوتی تھی، ہر نخرہ وہ دل سے پورا کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مناہل نے کوئی خواہش کی ہو اور آکاش شاہ نے وہ پوری نہ کی ہو۔ اس کی ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مناہل سے وہ اسے راج کروائے گا، کیونکہ وہ اسے راج کروا رہا تھا۔ وہ جیسے اسے مکمل کر رہا تھا، جس طرح مناہل نے اسے مکمل کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں جیسے ہمیشہ کے لیے مکمل تھے۔ وہ ضد کرتی تھی، وہ ضد مان لیتا تھا، کیونکہ وہ اسی ضد کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا جس سے مناہل خوش ہوتی۔ یہ بات آکاش کو سمجھ آ گئی تھی۔